سب سے پہلے میں ملک صاحب آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس قرارداد کو پیش کرنے والے کون ہیں اور ان کے الفاظ کیا تھے؟ Unfortunately, Pakistan's most recent election that took place in February was not carried out under conditions that credible election observers considered free or fair. The election was ultimately clouded by credible allegations of electoral interference, of fraud, and of violence. And that's why our resolution urges the full and independent investigations of these claims of interference or irregularities in Pakistan's February election. ملک صاحب اب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں تو یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی جو ریزولوشن ہے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ پاس کی گئی ہے. اس کی مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے ہیں. اب یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کی حکومت نظر انداز کر دے گی یا اس کو کوئی اہمیت دینی پڑے گی؟ واقعی الیکشن کی تحقیقات کروانی پڑیں گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یا پاکستان کا ہاؤس جو ہے وہ کسی اور ملک کے متعلق قرارداد پیش کرے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. یعنی ہمارا ملک اتنا ہی سوورن ہے جتنا امریکی ملک ہے، اور ان کی قرارداد انہوں نے اپنے ہاؤس میں جو بھی پیش کی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیا امریکہ آ کے یہاں پہ تحقیق کرے گا؟ کیا کسی بھی ملک کے اندر کسی اور ملک کے کہنے پہ کہ کوئی اور ملک کہے کہ میں تو جی آپ کے الیکشن کو نہیں مانتا، اس وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم یہ کہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے مجھے یہ ان کے جو بھی سینیٹر ہیں، مجھے یہ کانگریس مین ہیں، مجھے اس کی ساری جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اس کا سیاق و سباق نہیں پتہ، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ کسی اور ملک کی جس کا اپنا آئین ہے، اپنا طریقہ کار ہے، وہاں پہ آپ اس کے الیکشنز کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کوئی جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، الیکشن آبزرورز آتے ہیں یا بین الاقوامی جو لوگ آتے ہیں الیکشن کو آبزرو کرنے کے لیے، اگر وہ کوئی ایسی بات کریں تو سمجھ آتی ہے، بیکاز آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ آ کے دیکھیے، الیکشن دیکھیے. ہمارے ہاں جو الیکشن اس مرتبہ ہوئے ہیں اس پہ کوئی ہے صاحب، ہم خود بھی یہی بات کرتے ہیں. ابھی آپ کسی کو بلا لیں تو آپ کو بتائیں گے ہمارے بہت سے اپنے دوست جو ہیں وہ نالاں ہیں کہ جو جی ٹی روڈ والی بیلٹ ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، شیخو پورہ ہے، وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے لیڈران جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور وہ کچھ مانے ہیں اور کچھ بہت ناراض ہیں. مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں تو وہ کے پی کے حوالے سے بہت ناراض ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے بہت ناراض ہیں. تو اگر آپ چلے جائیں وہاں پر کراچی میں تو جماعت اسلامی بہت ناراض ہے. جو ملک پاکستان کو امداد دیتا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ آئی ایم ایف سے کہیں کہ ہمیں ایک قرضہ اور دے دیں، تو اس ملک کی قرارداد کو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیے، آئی ایم ایف کے اوپر کسی بھی ملک کا انفلوئنس ہونا، ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں، امریکہ کا ہے. میں نے تو اس پہ میں نے کوئی ڈسپیوٹ ابھی آپ کے سامنے تو نہیں کیا نا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ تو کسی ملک کو نہیں کہہ رہے کہ آپ خود پلیز یہ کروا دیں. بھئی آئی ایم ایف اگر جیو پالیٹکس کی وجہ سے کوئی انفلوئنس اگر ہمیں لگے تو ہم ضرور آئی ایم ایف کے ساتھ ریز کریں گے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہم بائی لیٹرلی اپنی جو طریقہ کار ہے اپنے بجٹری، اور میں نے کئی مرتبہ یہ آپ کے پروگرام سے کہا، یہ کوئی اتنی لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے اس بات سے، اس کو اچھی نظر سے پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھتے، لیکن میں اکثر پوچھتا ہوں کہ پورے پروگرام میں یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے، مجھے یہ بتائیے اس میں کیا ایک چیز ہے جو غلط ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ سیلریڈ کلاس پہ جو آپ نے دوبارہ بوجھ ڈال دیا وہ بہت بڑا. دیکھیے، ہم نے اپنی بکس تو بیلنس کرنی ہے نا. انہوں نے کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا، کوئی ملک کسی ملک کو نہیں کہتا، کوئی ادارہ کسی کو نہیں کہتا کہ آپ کس کو ٹیکس کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اور جو آپ کے جو خرچے ہیں اور آپ کی جو آمدن ہے اس میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے. آپ کو اپنے دوسری طرف چلے گئے ہم جی، وہ آپ لے کے گئے ہیں، میں تو آپ کی پیروی میں چلتا ہوں. قریشی صاحب، ریزولوشن پہ رہتا ہوں. جو یہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی ریزولوشن ہے اس پہ ہمارے جو ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، انہوں نے کیا ریئیکشن دیا ہے؟ انہوں نے ریئیکشن یہ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یو ایس کانگریس کالز فار امپارشل پروب انٹو پاکستانز الیکشن فالوئنگ irregularities claims this is from the country that spent the 20th century overthrowing democratically elected governments and currently facilitating the Palestinian genocide. Let's look at their history of irregularities in 2016 and 2020 elections. Both Democrats and Republicans accused of foreign intervention and rigging. How about asking UN for the probe? کیا خیال ہے آپ کا؟ میری صاحب، سر
خواجہ صاحب کی بات پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ کر لیتے ہیں. ہاؤس دیکھیں ملک صاحب بسط احترام میں ان سے ڈس ایگری کروں گا. کوئی بھی کسی اور ملک کو نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں آ کے پروب کرو، لیکن سیاست جو ہے نا وہ ہم مورل اتھارٹی پہ کرتے ہیں. اب مزیدار بات یہ ہے کہ امریکہ کو مائی باپ بھی یہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں ہونے چاہیے، خط بھی نہیں آپ نے لکھنا، کچھ بھی نہیں کرنا. امریکہ کے اندر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ان کا لوور ہاؤس ہے، یعنی کہ ان کی نیشنل اسمبلی ہے، وہ خود سے ایک ریزولوشن پاس کرتا ہے. ریزولوشن میں 330 یا پتہ نہیں 340 ووٹ حق میں پڑے ہیں اور 7 ووٹ خلاف پڑے ہیں. مطلب نیئر یونینمس ریزولوشن وہاں پہ پاس ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے الیکشنوں میں جو 8 فروری کو ہونے والا الیکشن تھا اس میں بے ضابطگیاں ہوئیں. ہم بھی تو یہی کہتے تھے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اس پہ کمیشن بناؤ، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ سے جا کے بناؤ. اسی طریقے سے جب IMF کو عمران خان صاحب کا خط گیا تو بڑا واویلا مچایا گیا کہ عمران خان نے جو ہے پاکستان کو سوورنٹی کو کمپرومائز کیا ہے. ہم IMF کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ آ کے یہاں پہ پروب کریں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ IMF ایک سٹیک ہولڈر بن چکا ہے، اور اب اس بجٹ کے بعد تو نظر آ گیا کہ کتنا بڑا سٹیک ہولڈر، میجر سٹیک ہولڈر بن گیا ہے جو بجٹ انہوں نے دیا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی شکوں کے اندر بھی یہ ایک شک ہے کہ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ 8 فروری کو ہونے والا الیکشن جو ہے وہ نہ فری تھا، نہ فیئر تھا، نہ ٹرانسپیرنٹ تھا، اس لیے اس کے اوپر ایک پروب ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال پوچھ لوں اگر کوئک، مور دین 5 سیکنڈ. جی جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ پھر پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے، خلاف ہے، پاکستان کے حق میں ہے، سائفر کے اندر پاکستان کی جمہوری حکومت الٹانے کی کوشش کر رہا تھا، یا اب اس حکومت کو لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں عرض کروں نا، میں نہ تو امریکہ کا ریپرزینٹیٹو ہوں، نہ میں ویسے آپ کا تبصرہ آپ نے کیوں کیا تو پوچھ رہا ہوں، معصومانہ سوال ہے. میں اس کا معصومانہ جواب دے رہا ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جی جی پلیز. دوسری آپ نے بات کی آبزرورز کی، تو سر یورپین یونین کے آبزرورز آئے تھے، ان کی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم اپنی رپورٹ شائع کریں گے تو پاکستان کے اندر حالات خراب. وہ یورپی پارلیمنٹ کے آبزرورز نہیں تھے، وہ ان کے ٹیکنیکل گروپ تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کو ویزا ہی نہیں ملا. تو سر کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ جو یہاں پر آ کر جو بتانا چاہ رہے تھے تو پھر آپ کہتے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تیسری بات اب انہوں نے کی کہ جی جب سائفر کی بات آئی، جب ہماری بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے، تحریک انصاف نے پاکستان کی فورن پالیسی ڈیمیج کی ہے، انہوں نے ہمارے جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے. ایک ڈونلڈ لو جو کہ ان کا ایک بہت ہی لولی گریڈ افسر ہے، اس کی بات پہ آج جو ان کی پوری پارلیمان بات کر رہی ہے اس پہ ڈیفنس منسٹر پاکستان اپنا رد عمل جو دے رہے ہیں اس سے ان کو نہیں لگتا کہ ان کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوں گے. وہ ان خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے امریکہ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، لیکن ڈونلڈ لو کو اگر ہم نے کنٹیسٹ کر دیا تو ان کو لگا کہ جی فورن پالیسی جو ہے کریپس. آپ کا خیال ہے خواجہ آصف صاحب؟ میں آخری بات کر کے پھر خواجہ صاحب والی بات پہ جا رہا ہوں. انہوں نے بات کی جی بکس بیلنس کرنی ہے، انہوں نے بکس بیلنس کرنی ہے. ان کی جو انہوں نے فگرز دیے ہیں، اعداد و شمار دیے ہیں، یہ اپنے ٹارگٹس خود ہی نہیں میٹ کر سکتے. مثال کے طور پہ 13 ٹریلین کا انہوں نے FBR کا اپنا ریونیو بتایا ہے کہ یہ 13 ٹریلین کا ریونیو جنریٹ کریں گے. اکانومی کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے، معیشت کا پہیہ جام ہوتا جا رہا ہے، انڈسٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں، اور انہوں نے 40% کا ریونیو انکریز کر دیا. یہ اپنے ٹارگٹس ہی نہیں میٹ کر سکتے. تو کاغذات میں بے شک اپنی بکس بیلنس کر لیں گے، حقیقت میں آپ دیکھیں گے یہ ٹارگٹس ریئلسٹک نہیں ہیں، اچیو نہیں ہوں گے. تو اب آ جاتے ہیں ملک صاحب، ایک سیکنڈ پھر آپ ضرور بات کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی بات پہ. خواجہ آصف صاحب کی عادت ہے ہی شوٹس فرام دا ہپ. وہ جذبات میں آ جاتے ہیں یا پتہ نہیں، وہ حالانکہ بہت زیرک اور سینئر سیاستدان ہے، لیکن وہ پتہ نہیں پہلے بھی انہوں نے بہت irresponsible سٹیٹمنٹس دی ہیں، ایز ڈیفینس منسٹر بھی دی ہیں، پہلے بھی دی ہیں. میرے سمجھنے میں ایک پاکستان کا سینئر فیڈرل منسٹر، ڈیفینس منسٹر اور پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون کا اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو یہ بڑی irresponsible سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کو ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے بقول ان کے. اگر میں انہی کا لاجک استعمال کروں کہ ایسی دی ہوئی سٹیٹمنٹ سے ہیں پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو ان کی سٹیٹمنٹ سے بھی پھر تعلقات چھوٹا سا خراب رسپانس. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ امریکہ پاکستان میں علم بردار ہے جمہوریت کا یا جمہوریت کو آئین کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا. ملک صاحب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امریکہ جس پہ عمران خان نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، اس امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے عمران خان کے موقف کی حمایت کر دی ہے. کیا یہ آپ کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ جس کو یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے تعلقات خراب کر دیے امریکہ کے ساتھ. عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ میں جھوٹ ذرا
غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. جھوٹ تو ایسے نکل گیا منہ سے. تو عمران خان صاحب غلط بیانی سے مسئلہ یہ نا سر منہ سے ایسے چیزیں نکل جاتی ہیں پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں, تو نکل گئی تو نکل گئی, خمیازہ ہوگا تو آ جائے گا. مگر آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے تھے, وہ سائفر والی بات جھوٹ تھی, وہ کوئی آپ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نے بات جو تھی اس کو گھڑ لیا تھا. ہم امریکہ کیوں جا رہے ہیں کیا ہوگا, اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے. دیکھیں نا, آج امریکہ کا چھوٹا پارلیمان جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے برابر ہے, اس کی قرارداد اس دن, جس کو یہ چھوٹا سا افسر کہہ رہے ہیں, جو اسسٹنٹ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, یہ اس دن یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے آئین پہ حملہ, پاکستان میں, ارے یار کوئی دونوں باتیں تو نہیں ٹھیک ہو سکتی نا. اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ کو آپ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نہیں, مگر آپ امریکہ کی بات کریں نا. سر میں اس سے کہا کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, نہیں ایک منٹ ٹھہریے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک بندہ آفیشلی ریپرزینٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سازش کر کے ہمارے آئین کو پامال کر کے ہماری حکومت الٹا رہے ہیں, سازش ہو رہی ہے, یہ کہا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ملک کے اندر پارلیمان کی جو وہاں پہ ریزولوشن آئی ہے, واہ واہ کیا بات ہے یار, یہ تو اتنے بڑے پاسدار ہیں. اور ساتھ کے ساتھ لگے ہاتھوں جو خواجہ صاحب نے 2-3 چیزیں کی ہیں, چاہے فلسطین کے حوالے سے کہیں, اس سے تو ڈس ایگری کر رہے ہیں نا. پھر یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے, ہم سر یہ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ خود اپنی تشویش نا ملک صاحب, جو رویہ ہے امریکہ کا وہ تو بہترین ہے, چاہے وہ فلسطین کی طرف ہو چاہے وہ پاکستان کی طرف ہو. بڑے کنوینینٹلی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اور ہمارے منہ میں الفاظ تو پوری نہیں. سر آپ سنیں نا, آپ نے بات کی, میں نے تو انٹرپٹ نہیں کیا. پلیز. سر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے موقف کی آج تائید ہوگی. باقی ہم امریکہ کو اتنا ہم مائی باپ نہیں. عمران خان جیت گیا, عمران خان جیت گیا. سر بات کو کمپلیٹ کر سائفر والے دن کیا ہوئی, میں سائفر پہ بھی آ رہا ہوں. ہم تو امریکہ کو مائی باپ نہیں مانتے نا, ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں خود مختار ملک اپنے فیصلے خود کریں گے. جہاں تک سر ملک صاحب آج تو سنیں نا سر, ایسے تو بات نہیں ہوگی نا, مزہ نہیں آئے گا. سائفر کی جہاں تک بات ہے, ہمیں امریکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ کے اوپر 3 مہینے کی ایک ایگزاسٹو ٹرائل چلی ہے, جس کے اندر ساری میڈیا نے دیکھا, عوام نے دیکھا, ایک ایک چیز کو آپ نے پرکھا پرولا, جو ہے اس پہ ایکسٹرا ٹائم لیا گیا, لیکن نکلا اس میں کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں نا, پٹیا پہاڑ سے نکلا چوہا, وہ بھی مویا ہویا, تو وہ مویا ہوا چوہا نکلا تھا. سائفر کی کہانی وہیں پہ گول. لیکن میر صاحب یہ تو آپ نے ابھی بھی نہیں بتایا کہ اگر یہ بات ان کی مان لی جائے تو امریکہ تو جو اتنا بڑا علم بردار ہے جمہوریت کا, آئین کا, الیکشن میں ٹرانسپیرنسی کا, اس دن کیا تھا, یہ تو ابھی بھی نہیں پتا چلا.